السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، باب المسح علی الخفین۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ لگانا، چھونا، اور موزے چمڑے کے ہوں، اون کے ہوں، دھاگے کے ہوں، جو چیز پاؤں میں گرمائش کے لیے پہنی جائے اس کو موزہ کہتے ہیں۔ تو باب ہے المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں۔ اس باب کی پہلی حدیث اور ہماری کتاب کی 55 نمبر حدیث، عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فتوضأ، تو آپ نے وضو کیا۔ جب آپ وضو کر رہے تھے، فأہویت لأنزع خفیہ، میں نیچے جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار سکوں۔ اتارنے کے لیے میں نیچے ہوا۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، دعہما، ان کو چھوڑ دے، ان کو نہ اتارنا۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، بے شک میں نے ان دونوں کو پہنا تھا اس حال میں کہ میرے دونوں قدم پاک تھے۔ فمسح علیہما، تو آپ نے ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر 206 ہے۔ اس حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کا بہت خوبصورت انداز میں دفاع کرنے والے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کافروں کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے لوگ آئے، واقعہ معروف ہے، آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے، آپ ان کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس موقع پر جب آپ مکے کے قریب پہنچنے لگے تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا، وہ آپ سے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ آپ مین راستے سے ہٹ گئے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے پکڑ کر افواہ پھیلا دی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے۔ اس وقت کافروں کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے
کچھ لوگ آ رہے تھے، تو ان میں سے ایک عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی ہو گئے تھے، اس وقت صحابی نہیں تھے، وہ کافروں کی طرف سے جب بات کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنی طرف سے ادب سے احترام سے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگے۔ اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ان کے سر پہ لوہے کی ٹوپی خود مغفر تھا، گویا کہ انہوں نے اس وقت احرام نہیں باندھا ہوگا۔ اگر احرام باندھا ہو تو سر پر ٹوپی رکھنا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا اس موقع پر بھی۔ تو جب عروہ نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کو لگایا نا، جیسے ہمارے ہاں کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، داڑھی کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، چلو مان جاؤ، تو عروہ نے جب ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کا دستہ ہاتھ پہ دی مارا اور کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیغمبر کے پاک داڑھی اور کے بالوں سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو پیچھے کر۔ مشرک کا عقیدہ کیا ہے؟ نجس، تو کہا اپنے ہاتھ پیچھے کر۔ عروہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کی سعادت کو بڑھایا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ایک طبقہ اس صحابی کے بارے میں بھی زبان درازیاں کرتا ہے، ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے، بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ سنیں دیکھیں، بہت سے گندے لوگ اور بہت سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، نام بھی میں لے دیتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بھلا کہا ہوا ہے، یہ حالانکہ یہ عظیم صحابی ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیسا عظیم تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کیا، فَأَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْ، میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں۔ نبی علیہ السلام کے پاؤں میں موزے تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے ان موزوں کو اتارنا چاہتے تھے، گویا کہ نبی علیہ السلام استاد بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ شاگرد بھی تھے اور صحابی بھی تھے، تو وہ آپ کے پاؤں کے موزے اتارنے کے لیے نیچے جھکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کے جوتوں کی بھی قدر کرنی چاہیے اور خود آگے بڑھ کے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور صحابہ آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اور آپ کے موزے اتارنے کے لیے میں نیچے جھکا تاکہ اتاروں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم بھی تھے۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، ان کو رہنے دو، میں نے اتارنا نہیں ہے، میں نے جب یہ پہنے تھے اس وقت میرے پاؤں طہارت کی حالت میں تھے۔ پھر آپ نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ اس کا مطلب جب کوئی شخص باوضو حالت میں موزے پہن لے تو پھر اس کے اوپر مسح کرنا ہے۔ دو مسئلے ثابت ہوئے، باوضو حالت میں اگر موزہ پہنا گیا ہے تو پھر مسح جائز ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ اگر بے وضو حالت میں موزہ پہنا ہے تو پھر اس پر مسح جائز نہیں، اس کو اتارنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، آپ نے ان کے اوپر مسح کیا، نیچے مسح نہیں کیا، تو موزوں کے اوپر مسح کرنا ہے، نیچے مسح نہیں کرنا۔ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح مسح کر لیتے، ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے، یہ درست نہیں ہے۔
ہاتھ گیلا کر کے وہ ہاتھ پاؤں کے اوپر ایسے پھیر لیا جائے بس، چاہے انگلیوں کے ذریعے اس طرح انگلیوں کی لکیروں سے پھیر لیا جائے، یعنی کچھ نہ کچھ ہاتھ لگنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ پانی کے اثرات اس کے اوپر ہونے چاہیے بس۔ تو یہ روایت صحیح بخاری میں 206 نمبر حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوپر بھی اور نیچے بھی مسح کرنا ہے، وہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے، اور ترمذی کا اس کا نمبر ہے 97۔ اس میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلی الخف و اسفلہ، آپ نے موزے کے اوپر بھی مسح کیا، نیچے بھی مسح کیا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ اس کی کمزوری کی وجہ اس کے اندر ایک راوی ہے سور، سے واو رے، سور، اس نے رجا راوی سے سنا نہیں ہے، تو ان کے درمیان میں فاصلہ آ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے علامہ اقبال کو دیکھا نہیں ہے، ان سے کوئی بات سنی نہیں ہے، اگر میں کہہ دوں علامہ اقبال نے یہ کہا تو اس کا درمیان میں سورس تو ہونا چاہیے نا، کس نے سنا تھا، کیسے پتہ چلا تمہیں؟ تو اگر کہ میں نے سنا تو کہو گے نہیں گپ مار رہے ہو، تو سن نہیں سکتا، یہ تیری بات غلط ہے۔ تو اسی طرح سور نے رجا سے یہ روایت نہیں سنی، اس وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب کیا ہے؟ پیچھے مسئلہ دوسری حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے موزے کے اوپر مسح کیا ہے، تو اوپر مسح کرنا ہے، نیچے مسح نہیں کرنا۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس کو بعض محدثین صحیح بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر کے ہاں وہ ضعیف ہے۔ معروف ہے اس وجہ سے سنا دیتا ہوں اور اس کا ضعف بھی بتا دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے تابع ہوتا، اگر دین کو عقل کے ساتھ دیکھنا ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو پھر موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر تھا اوپر سے۔ کیوں؟ بندہ چلتا ہے تو نیچے سے خاک وغیرہ، گرد و غبار وغیرہ لگتی ہے تو نیچے مسح کرنا چاہیے تھا، اوپر تو نہیں۔ لیکن چونکہ حدیث ہے وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، آپ موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے، اس وجہ سے عقل کے پیچھے نہیں لگنا، موزوں کو مسح اوپر ہی کرنا ہے۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے۔ البانی رحمہ اللہ اور امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کی قرار دیتے ہیں۔ یہ ابو داود میں 162 نمبر حدیث ہے، لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور دوسرے کئی محدثین کہتے ہیں کہ ابو اسحاق راوی مدلس ہے اور عن کے صیغے سے بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال صحیح ہو یا ضعیف، مسئلہ اس میں بھی وہی آیا ہے کہ عقل کے تابع نہیں کرنا دین کو شریعت کے تابع، اسلام کے تابع، قرآن و حدیث کے تابع رکھنا ہے، اور وہ یہی مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسح اوپر کیا ہے، مسح پاؤں کے نیچے نہیں کیا ہے۔ آگے حدیث ہے عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یأمرنا، ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اذا کننا سافارا، کہ جب ہم مسافر ہونا تو ہمیں اجازت ہے، اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام، کہ ہم اپنے موزے 3 دن ولیالیہن، اور 3 راتیں نہ اتاریں تو ہمیں اجازت ہے، الا من جنابت، ہاں اگر 3 دن اور 3 رات کے اندر ناپاکی آ جائے
غسل کرنا پڑ جائے تو پھر موزے اتارنے ہی پڑیں گے۔ وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، لیکن اگر قضائے حاجت کرنے جاؤ، پیشاب کرنے جاؤ یا سو جاؤ تو اس وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی میں 96 نمبر حدیث موجود ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ مسافر آدمی حالت سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 راتیں پاؤں پر مسح کر سکتا ہے، موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں۔ اس کے درمیان میں وضو ٹوٹے، اس کے درمیان میں سو جائیں، اس کے درمیان میں قضاء حاجت کریں، اس کے درمیان میں بول و براز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3 دن 3 راتیں مسح کرنا ہے۔ سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہن کر سوئے ہیں، اگر آپ پہن کر سوئیں، لیکن اگر آپ رات کو سوتے وقت اتار دیا ہے تو پھر وہ آپ کو جو فائدہ ملنا تھا 3 دن والا وہ اتارنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب جب آپ نے دوبارہ پہننی ہے، اگر باوضو ہیں تو پھر 3 دن کے لیے آپ کو یہ رخصت مل جائے گی، لیکن اگر آپ نے بے وضو حالت میں دوبارہ پہن لی تو پھر وضو کرتے وقت آپ کو اتارنا پڑے گا اور پاؤں کے اوپر پانی لگا کے دھونا پڑے گا۔ تو یہ سفر کی حالت میں 3 دن اور 3 راتیں آپ اپنے پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا مسافر کے لیے۔ تو مقیم آدمی کے لیے کیا ہے؟ وہ اگلی حدیث ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر، نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، یعنی جو اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، اپنے علاقے میں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 639 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ 5 نمازوں کی بات نہیں ہے۔ 1 دن اور 1 رات میں آپ 7 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کی پچھلی کچھ نمازیں رہتی ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی۔ 1 دن اور 1 رات یہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے 1 دن اور 1 رات کب شروع ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے 1 دن اور 1 رات میں فجر کی نماز کے بعد میں نے وہ پہن لیے، فجر کی نماز کے بعد گھر گیا، موزے پہن لیے، جرابیں پہن لی۔ اب کل اس وقت تک جس وقت میں نے پہنی تھیں اس وقت تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے۔ آج صبح 6 بجے باوضو حالت میں جرابیں پہن لیں تو کل 6 بجنے تک مجھے مسح کرنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں، جب آپ پہلا مسح کریں گے نا اس وقت سے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ نے جرابیں پہن لیں آپ کو سہولت میسر ہو گئی، مسح کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ اب آپ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے فجر کے وقت یہ جرابیں پہن لی، اب اس نے مسح کیا ہی نہیں، ظہر پڑھی نہیں، عصر پڑھی نہیں، مغرب پڑھی نہیں، اس نے مسح کیا ہی نہیں، تو اس کو کب تک اجازت ہوگی؟ جس نے 5 ہی نہیں پڑھی تو اس کو اگلے دن اجازت نہیں ملے گی۔
یہ دنیا داری کے اعتبار سے سمجھ لیں، آپ نے پیکج لگا لیا ہے 24 گھنٹے کا، اب کریں کال یا نہ کریں 24 گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ پہن لیا، جس وقت پہنا کل اس وقت تک آپ کو یہ اجازت ہے۔ ایک بسا اوقات یہ کام ہوتا ہے کہ جراب پہنی، باوضو ہوئے تھے، پہنی تھی ظہر کے وقت، اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، مسح ہی کرنا تھا، مسح کر کے آپ پیچھے ہٹے تو پاؤں گیلے ہو گئے، مسح کر کے آپ پاؤں گیلے ہو گئے۔ اب مسجد میں آتے وقت آپ کو ذرا الجھن سی ہونے لگی، آپ نے جراب اتار دی، کیا وضو قائم ہے یا ٹوٹ گیا؟ جراب اتارنے سے وضو ختم نہیں ہوتا۔ یہ وضو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز اتار دی تو وضو گیا۔ مثال کے طور پر پگڑی پر مسح کیا تھا، سجدے میں گئے پگڑی اتر گئی تو وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس کی مثال یہ لے لیں، وضو کیا، پانی لگایا تھا، پانی خشک ہو گیا یا پانی اتار دیا آپ نے، خشک کر لیا، تو کیا وضو قائم ہے کہ نہیں؟ وضو قائم ہے۔ اسی طرح جرابوں کے اوپر اگر آپ نے مسح کیا تھا، موزوں پر آپ نے مسح کیا تھا، وہ کسی وجہ سے اتارنی پڑ گئیں تو اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے دوبارہ اسی وضو کی حالت میں پہن لی، دوبارہ وضو کی حالت میں پہن لی تو پھر آپ آگے مسح کر سکتے ہیں، آگے مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسح کی مدت وہ پہلے والی ہوگی، کیونکہ اب آپ نے باوضو ہو کر پاؤں دھو کر نہیں پہنے، مسح کے اوپر ہی آپ نے دوبارہ پہن لی، تو اس کی مدت پہلے والی مدت ہوگی جو پہلے سے چل رہی تھی۔ تو یہ موزوں پر مسح کرنے کی باتیں تھیں۔ جرابوں پر تو ابھی تک بات ہی نہیں آئی، یہ تو لفظ موزہ ہے۔ اب ہمارے ہاں دو قسم کی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کہتا ہے پاؤں چاہے ننگے ہوں یا آپ نے کوئی موزے پہنے ہوں، صرف مسح ہی کرنا ہے، دھونا ہے ہی نہیں۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ پاؤں کے اوپر پانی لگانا ہی نہیں، صرف مسح کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جرابوں پر بھی مسح نہیں کرنا، صرف موزوں پر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک نے کہا مسح ہی کرنا ہے چاہے ننگے پاؤں بھی ہوں، اور دوسرے نے کہا جرابیں بھی پہنی ہوئی نا تو اتار دو، اس پر بھی مسح تم نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہی غلطی پر ہیں۔ پہلی یہ حدیث سن لیں، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا، فَأَمَرَهُمْ، آپ نے ان کو حکم دیا، أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ، کہ وہ اپنے پٹیوں پر مسح کر لیں۔ پٹی کپڑا، اس سے مراد یعنی الامائم، اپنے امامے پگڑی پر مسح کریں۔ والتساخین، اور تساخین یعنی الخفاف، یعنی موزوں پر مسح کریں۔ اب یہ دو لفظ آئے ہیں، اصائب اور تساخین، یہ روایت ابو داود میں موجود ہے۔ امائم اور تساخین، پگڑی پر مسح اور تساخین۔ تساخین کیا ہے؟ تساخین تسخان سے لفظ نکلا ہے اور یہ اس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز گرمائش دے وہ تسخان اور تساخین ہے۔ تو پاؤں کو مسح اور پاؤں کو گرمائش دینے کے لیے جراب بھی ہے، اور پاؤں کو گرمائش دینے کے لیے موزہ بھی ہے۔ یہ تساخین لفظ جو ہے یہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے
جو پاؤں کو گرمائش دے۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اگر تم نے پگڑیاں باندھی ہو تو وضو کرتے وقت پگڑی پر مسح کر لینا، اور اگر تم نے کوئی گرمائش کے لیے چیز پہنی ہو تو اس چیز کے اوپر ہی مسح کر لینا۔ یہ روایت بالکل واضح، ابو داود کے اندر یہ حدیث 146 نمبر حدیث موجود ہے۔ اب اس روایت میں واضح طور پر الفاظ کہ جو چیز پاؤں کو گرم کرے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پاؤں پر جراب کے اوپر مسح کرنے کے پہلے قائل نہیں تھے۔ میرے بیگ میں کالی ایک ڈائری ہے، وہ لے کے آؤ۔ آج بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات پاؤں کے اوپر اگر جرابیں پہنی ہے نا تو مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، یا پھر اتنی موٹی جرابیں کہ جو موزوں کے قائم مقام ہو اور ان کو پہن کر کئی میل تک فاصلہ سفر طے کیا جا سکے، اس پر مسح قائم ہے۔ چونکہ یہ عنوان تھا، میں آج ہی سن رہا تھا، بڑے اچھے ہیں مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، لیکن علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، انہوں نے یہ ایک فتویٰ دیا، بڑا دکھ ہوا۔ کہتے ہیں عرب علماء جو جرابوں پر مسح کرتے ہیں نا، ان کو روکنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر جرابوں پر مسح کیا ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات بہت نامناسب بات ہے۔ ہم اس مسئلے میں ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے بزرگ علماء اور دلائل کو سمجھا جائے کہ کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک لغت لے کر آؤ، قاموس۔ یہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی کہ صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داود میں 146 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو بھی چیز گرم کرے اس کو اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے الہدایہ، یہ فقہ حنفی کی بس سب سے معتبر کتاب ہی سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے الہدایہ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبل فی الفقہ، کہ جس طرح قرآن آیا نا، تورات، انجیل، زبور سب منسوخ، جب یہ ہدایہ کتاب فقہ کی لکھ دی گئی نا تو باقی دوسری فقہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں، منسوخ۔ بڑی معتبر کتاب ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ چھاپا بھی مکتبہ بشرا دیوبند حضرات نے ہے۔ اس کے اندر پہلے لکھا ہے وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، یہ صفحہ نمبر 107 ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اِلَّا أَن يَكُونَ مُجَلَّدَيْن أَوْ مُنَعَّلَيْن، ہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہتے تھے اگر وہ مجلد یا منعل ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ مجلد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر چمڑا لگا ہو وہ مجلد ہے، اور منعل وہ ہوتا ہے جس کے تلوے میں چمڑا لگا ہو وہ منعل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، ہاں اگر اوپر نیچے یا کم از کم نیچے چمڑا لگاؤ پھر آپ مسح کر سکتے۔ وقالا، اور آگے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد، ایک قاضی ابو یوسف اور ایک محمد بن حسن شیبانی، یہ دونوں فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے جرابوں پر مسح کرنا،
امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ جائز نہیں. دونوں شاگرد کیا فرما رہے ہیں کہ جائز ہے, لیکن شرط لگائی اذا کانا سخینین, جب ذرا موٹی ہو, لا یشفان, ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے, ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے. لا یشفان, یہ یشفان جو لفظ ہے نا یہ لغت ہے, اس کے اندر سے ہم یشفان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ یشفان شف سے نکلا ہے, اور شف کا معنی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز آگے نظر نہ آئے, شفاف بھی ہوتا ہے. یہ لغت ہے, اور اس لغت کا صفحہ ہے 707. شفا یشف, اتنا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے, اس کو ہوتا ہے شف. اسی سے نکلا بھی ہے کہ صاف شفاف ہونا, دوسری طرف کی چیز نظر آئے, جیسے شیشہ وغیرہ. یعنی امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ جرابیں موٹی ہوں, اوپر یا نیچے چمڑا لگا ہو, پھر اس پر مسا ہوگا, ورنہ نہیں. اور دونوں شاگرد فرماتے تھے کہ بس ہلکی سی موٹی ہو کہ اندر سے نظر نہ آئے. جیسے آپ جتنے افراد ہیں جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں, اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا. ہاں اگر وہ پیپر کاٹن کی جراب ہے جس سے پاؤں نظر آ رہا ہے, اس سے ہم بھی کہتے ہیں وہ تو جراب ہے ہی نہیں نا, کیونکہ وہ گرمائش نہیں دیتی. جو آپ گرمائش حاصل کرنے کے لیے جراب پہنتے ہیں, اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا. تو شاگردوں کا یہ فتویٰ تھا, صاحبین کا یہ قول تھا کہ ایسی جراب جس سے پاؤں نظر نہ آئے, اس جراب میں مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو اب یہ فقہ کے اعتبار سے ان کا مسح کرنا تو جائز ہوا, اور جو ائمہ حرمین جرابیں پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا, ان کا پھر مسح کرنا کیا ہوا؟ جائز ہوا, اور اس کا پھر وضو بھی جائز ہوا. لیکن یہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے, نہیں جی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم اس مسئلے میں اپنے شاگردوں کی بات نہیں مانتے. ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہہ دے. ان کا بھی جواب آگے موجود ہے. آگے ہے وعنہ, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات بھی مروی ہے, انہ رجع الی قولہما, کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے قول سے رجوع کر کے الی قولہما, امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی جو امام صاحب کے شاگرد تھے, ان کی طرف رجوع کر لیا اور کہا میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے شاگردوں کا موقف ہے, یعنی ہر جراب پر مسح ہو سکتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ اس جراب سے پاؤں نظر نہ آئے. تو الحمدللہ یہ ہمارے علماء ائمہ حرمین تمام افراد جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا, تو یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے, اور یہی موقف امام ابو یوسف کا بھی ہے, اور یہی موقف امام محمد بن حسن شیبانی کا بھی ہے. اور آگے لفظ ہے وعلیہ الفتویٰ, اور ہمارا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے. تو جب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے, تو پھر یہ اتنا بڑا فتویٰ دے دینا کہ ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور میں نے خود دیکھا ہے, میں ایک مرتبہ جرابیں پہن کے نماز پڑھانے لگا تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا, قاری صاحب اے وضو کر کے پائیاں جے کہ مسح کیتا جے؟ تو میں نے کہا مسح کیا ہے. تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وضو ہی نہیں, کیونکہ آپ کا وضو. تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ دیکھیں, یہ جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے کب رجوع کیا تھا. یہ 99 نمبر حدیث 99 نمبر حدیث کے بعد نقل کرتے ہیں امام صاحب, قال ابو عیسیٰ, امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں, سمعت صالح بن محمد الترمذی, میں نے اپنے استاد صالح بن محمد الترمذی سے سنا,
وہ کہتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندیہ، میں نے اپنے استاد ابو مقاتل السمرقندی سے سنا، وہ کہتے ہیں دخلت علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، میں داخل ہوا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، فی مرضہ الذی مات فی، جب وہ اتنے بیمار تھے کہ اسی بیماری میں اپنے اللہ سے جا ملے، فوت ہو گئے، اس بیماری کے ایام میں گیا، فدعا بماء فتوضا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور ان کے اوپر یعنی انہوں نے پہنی ہوئی تھی 2 جرابیں، لفظ ہے وعلیہ جوربان، انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، فمسح علیہما، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کیا، ثم قال، پھر امام صاحب فرماتے ہیں فعلت اليوم شیئا، میں نے آج وہ کام کیا ہے لم اکن افعلہ، جو پہلے میں نہیں کرتا تھا، آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے میں نہیں کرتا تھا، مسحت علی الجوربین، میں نے جرابوں پر مسح کیا ہے، وہما، اور وہ دونوں جرابیں کیا تھی، غیر منعلین، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے ترمذی کے اندر 99 نمبر حدیث کے آگے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اور فقہ حنفی کا فتویٰ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ، محمد بن حسن شیبانی کا فتویٰ، اور یہ فتویٰ کہ جراب پر مسح ہو سکتا ہے، اور صرف جراب ایسی ہو کہ اس کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے، ہاں اگر پاؤں نظر آتا ہے تو پھر اس جراب میں ہم بھی یہی کہتے ہیں اور علماء احناف بھی یہی کہتے ہیں، تو جرابوں پر مسح کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پر ثابت نہیں، آپ موزے پہنتے تھے، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ ابو داود کی روایت ہے، ابو داود کے اندر 159 نمبر حدیث کے تحت امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ علی ابن ابی طالب، جرابوں پر مسح کس کس نے کیا، علی رضی اللہ عنہ نے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے، والبراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، وانس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، وابو امامۃ الباہلی، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے، وسہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، وعمر بن حریث، عمر بن حریث رضی اللہ عنہ، وروی ذلك عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ سے پاؤں پر جرابوں پر مسح کرنا ابو داود میں منقول ہے کہ کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پاؤں پر مسح کرتے جرابیں پہن کر، جرابوں کے بغیر دھویا کرتے تھے، لیکن جو ان کا زیادہ نام لیتے ہیں وہ دھوتے ہی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ، ابو مسعود، براء بن عازب، انس، حضرت ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث، عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ 9 صحابہ پاؤں پر جرابوں پر مسح کرنے کے قائل اور فاعل تھے۔ تو اگر آج بھی پھر کہا جائے کہ یہ جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، یہ اجماعی عمل ہے، صحابہ کے درمیان اس کے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ کئی دلائل میں نے اور بھی آگے نقل کیے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین یہ جرابوں اور موزوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ اب دوسرا ایک گروہ آیا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں جی مسح کرنا ہے اور ہر ویلے مسح کرنا ہے، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص جس نے چند سال پہلے لوگوں کو توحید سکھائی، ہمارے لوگوں نے اس کی توحید کو سن کر اس سے محبت شروع کر دی، اور اب اس نے ان توحید والوں کا ایمان اور عقیدہ اور اعمال بگاڑنے شروع کر دی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ساڑھے بڑے دوست سن نے کہنے جی وہ توحیدیاں گلاں بڑیاں کرتا ہے، ہاں کرتا ہے، وہ جی نماز بڑی صحیح پڑھاتا ہے، آپ پڑھاتا ہے، لیکن پتہ ہے اس نے وضو بھی ختم کر دیا ہے سنت والا
اور نماز بھی سنت والی ختم کر دی. نیا بیان آیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سنیں, ویسے میں نے تفصیلی اس کا جواب وہاں دیا ہوا ہے یوٹیوب پہ. اگر آپ لکھیں گے نا پاؤں پر مسا یا دھونا, یہ الوی میڈیا ہمارا جو چینل ہے, اس پر تفصیل سے جواب دی. وہ مرزا صاحب ایک آیت پڑھ کے پاؤں کے اوپر ہمیشہ مسح کے قائل ہے, جرابیں نہیں بھی پہنی تب بھی مسح کے قائل ہے. کہتے ہیں عام حالت میں بھی مسح کر سکتے, جرابوں کے بغیر بھی. حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں. مسح اس وقت جائز ہے جب جرابیں پہنی ہو اور پہنی بھی با وضو ہو, اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ مقیم کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات, مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. اچھا, یہ جو 1 دن اور 1 رات ہے, یہ جملے بھی بتا رہے ہیں کہ اصل کام پاؤں دھونا ہے. اگر ہر ویلے ہی مسح کی اجازت ہوتی تو پھر 1 دن 1 رات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہر وقت ہی مسح جائز ہوتا تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 3 دن اور 3 راتیں, 1 دن اور 1 رات, یہ طے کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں پر عام حالت میں مسح کرنا جائز نہیں. اب یہ 1-2 حدیثیں میں آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ سے سنا دیتا ہوں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب ذرا غور کریں, یہ بڑی گہری بات ہے. وامسحوا برؤوسکم, کم سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, اب یہاں کم سے پہلے لام پر زبر ہے. برؤوسکم وارجلکم, زیر اور زبر دونوں, کم سے پہلے ایک جگہ پر زیر ہے اور ایک جگہ پر زبر ہے. مرزا وارجلکم پڑھتا ہے, دونوں کے نیچے زیر. کہتا ہے دیکھو رؤوسکم سکم ارجلکم ارجلکم, تو پھر اس کا مطلب ہے سر پر بھی مسح کرو اور پاؤں پر بھی مسح کرو. وہ یہ معنی لیتا ہے, لیکن ہم اسے کہتے ہیں وامسحوا برؤوسکم ہے اور وارجلکم ہے, یہاں زبر ہے. اب زبر والوں کے ساتھ ملے گی. کیسے؟ پیچھے سے پڑھو. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, وجوہکم, قوم سے پہلے ہا پر کیا آئی؟ زبر. اپنے چہرے کو دھوو. وایدیکم, وایدیکم, قوم سے پہلے یا پر کیا آئی؟ زبر. الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, جو زبریں ہیں وہ چہرے پر بھی زبر ہے, ہاتھوں پر بھی زبر ہے, پاؤں کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. پھر ہاتھوں کا, چہرے کا, پاؤں کا حکم ایک ہوگا, اور سر کے نیچے رؤوسکم کے نیچے زیر ہے, اس کا حکم الگ ہے, ان کا حکم الگ ہے. وامسحوا برؤوسکم زیر آ گئی, وارجلکم زبر آ گئی. زبر والے کا تعلق پیچھے زبر والوں کے ساتھ, زیر والے کا تعلق صرف اپنے ساتھ ہے. اب یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ, یہ حدیث کی کتاب ہے. اب صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے. مرزا صاحب تو دونوں کے نیچے زیر لگا جاتے ہیں نا, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, لہذا سر کا بھی مسح اور پاؤں کا بھی مسح یہ کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ دیکھیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 192, ان ابی حیہ قال رأیت علی, ابو حیہ تابعی فرماتے ہیں رأیت علی, میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا, توضأ, سیدنا علی رضی اللہ نے وضو کیا, فغسل قدمیہ الی الکعبین, آپ نے اپنے پاؤں دھوئے, پاؤں دھوئے, الی الکعبین ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے, مسح کوئی نہیں کیتا. وقال, اور انہوں نے کہا, اردت ان اریکم طہور نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم,
میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں پیغمبر علیہ السلام کا وضو دکھا دوں. اس کا مطلب نبی علیہ السلام بھی پاؤں دھوتے تھے, علی رضی اللہ عنہ بھی پاؤں دھوتے تھے. اور آگے ان ابن عباس, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہو قرأ وارجلکم زبر, انہوں نے وارجلکم پڑھا ہے اور انہوں نے کہا ہے راجع الامر الی الغسل, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ضروری ہے. آگے ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے بھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم زبر پڑھی ہے, راجع الامر الی الغسل, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے. ابراہیم نخعی بھی ارجلکم, یہ کئی محدثین صحابہ تابعین ارجلکم پڑھتے تھے. تو یہ کہنا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا اور اس کی نماز برباد ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے, یہ بھی غلطی ہے. جرابوں پر مسح جائز ہے, عام پاؤں پر مسح جائز نہیں. جرابوں پر مسح اس وقت ہے جب جراب اتنی باریک نہ ہو کہ پاؤں نظر آئے. اگر پاؤں نظر آ رہا ہے اس جراب پر مسح کرنا جائز نہیں. اور یہ موقف صرف ہمارا نہیں, صحابہ کا موقف, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف, حضرت انس رضی اللہ عنہ کا موقف, حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا موقف, ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا موقف, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف, 9 صحابہ کا موقف ہے. اور یہی موقف الہدایہ کے اندر ہمارے معزز لوگوں کے لیے ہے کہ یہ موقف فقہ حنفی کا بھی موقف ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے چند دن قبل بیماری کے ایام میں جرابوں پر مسح کیا. وہ جرابیں اس کے نہ نیچے چمڑا لگا ہوا تھا نہ اوپر چمڑا لگا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے میں نہیں کیا کرتا تھا. انہوں نے رجوع کر لیا تھا, اسی پر فتویٰ ہے. اب جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے, درست ہے. مقیم آدمی 1 دن 1 رات اور مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے باوضو ہو کر ان کو پہنا ہو. یہ آخری حدیث ہے اس باب کے اندر سے جو صحیح ہے وہ سنا دیتا ہوں. مسئلہ تو یہی ہے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو رخص للمسافر, کہ نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے مسافر کے لیے. ذہن میں کچھ سوال شاید آپ کے آئے ہوں. پچھلی حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا, لفظ تھے نا, تو میں سوچ رہا تھا کہ ذہن میں آپ کے سوال آ سکتا ہے کہ حکم تو فرض ہوتا ہے, تو کیا پھر جرابوں پر مسح کرنا فرض ہے؟ یہاں آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے رخص للمسافر, مسافر کو کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے. یہ فرض نہیں ہے. آپ جرابیں اتار کر بھی پاؤں دھونا چاہیں تو ٹھیک ہے, اگر مسح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, رخصت ہے. رخصت دی مسافر کے لیے 3 ایام ولیالیہن, 3 دن اور 3 راتیں, وللمقیم یوما ولیلہ, اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات, اذا تطہر فلبس خفین, جب اس نے پاکی کی حالت میں وہ موزے پہنے ہو, ان یمسح علیہما, ان پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے. اوپر مسح کرنا ہے, نیچے نہیں. مسافر 3 دن 3 راتیں, مقیم 1 دن 1 رات. شرط یہ ہے باوضو حالت میں وہ موزے پہنے جائیں. یہ رخصت ہے. اب شاید کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ صاحب دیکھو نا جی, رخصت ہی ہے نا, بعض کہندے نے ہو جاندہ ہے, بعض کہندے نے نہیں ہوندہ, تو بندہ شک شبے جو بچ جاوے ہاں. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کی رخصتوں پر عمل کیا جائے, جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو رخصتوں پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟
پسند ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔